السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوسرے سپارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ Today I will be presenting the summary of the second juz or the second part of the Holy Quran۔ پہلے اردو میں پیش کروں گا، اس کے بعد انگریزی میں۔ First I'll present in Urdu and then inshallah ta'ala in English۔ دوسرا سپارہ، حقائق۔ قرآن پاک کے دوسرے سپارے میں سورہ البقرہ ہی جاری رہتی ہے۔ اس پارے میں کل 110 آیات آئی ہیں جو سب کی سب سورۃ البقرہ ہی کی ہیں۔ یہ سپارہ 17 رکوعوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس سپارے کا نام سیقولو ہے۔ پہلے سپارے کے آخر میں کعبہ کی تعمیر کا ذکر تھا، اور اس سپارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا ذکر فرمایا، یعنی مسلمانوں کے قبلے کے بدل دیے جانے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے جب بھی نماز پڑھتے تھے تو چونکہ قبلے کے متعلق ابھی کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، یعنی بیت المقدس کی طرف جو اہل کتاب کا قبلہ تھا۔ اس طرح کھڑے ہوتے کہ کعبہ بھی سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی۔ لیکن جب ہجرت کا اذن ہوا اور مدینہ تشریف لے آئے تو اب بیک وقت خانہ کعبہ اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ممکن نہ تھا، لہٰذا آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی پڑی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہو، کیونکہ کعبہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائے جانے والا سب سے پہلا گھر تھا۔ لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام نہ فرماتے تھے، لہٰذا اس ضمن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الہی حکم کا انتظار کیا۔ اس پارے کی ابتدائی آیات بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ حکم نازل ہوا تو اہل کتاب اور بعض دوسرے بے وقوف لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ پہلے تو مسلمان یہود کے قبلے کی پیروی کرتے تھے، مگر اب مسلمانوں نے اپنا قبلہ بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ خانہ کعبہ ہی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت منسلک تھی، جیسا کہ دعائے ابراہیمی میں بھی اس بات کا ذکر تھا جو پہلے سپارے کے خلاصے میں بیان کیا جا چکا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 17 ماہ ہجرت کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، تب جا کے تحویل قبلے کا حکم نازل ہوا۔ اس مقام پر جہاں یہ تحویل قبلہ والی آیات نازل ہوئیں، ایک یادگار کے طور پہ مسجد بنا دی گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے اور اب تک قائم ہے۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد القبلتین، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ اس کے بعد آیت نمبر 152 سورہ البقرہ کی آتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اس نے عربوں میں انہی میں سے ایک وجود کو ان کے لیے بطور نبی برپا کیا ہے، اور پھر اسلام کا ایک ڈسٹنکٹیو فیچر بیان کیا کہ دیکھو اللہ کا نبی تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جس کا تم کو پہلے علم نہیں تھا۔ مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق بھی روایات میں آتا ہے کہ وہ شریعت کے ایسے اسرار پر سے پردہ اٹھائیں گے جن کے متعلق علماء غافل ہوں گے، اور اس وجہ سے ان کی مخالفت بھی کریں گے۔ ایسے علماء کو قرآن پاک کی یہ آیت دیکھنی چاہیے جس میں ذکر آتا ہے کہ وقت کا نبی جو ہو اس کو خدا تعالیٰ بعض ایسے امور سکھاتا ہے جو دوسرے علماء کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ چونکہ تحویل قبلہ کے مان بعد غزوہ بدر کا دور شروع ہو گیا تھا، جس کے بعد سے مسلمانوں کی شہادتیں ہونی شروع ہو گئیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو مشکل گھڑی میں صبر اور پھر نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہو۔ ہم جو خود کو احمدی مسلمان بتاتے ہیں، ہمیں بھی اس آیت سے سبق لینا چاہیے اور مشکل گھڑی میں صبر اور نماز کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی مدد کو طلب کرنا چاہیے۔
اس کے بعد شہداء کی مرنے کے بعد کی زندگی کا ذکر آتا ہے کہ گو جسمانی طور پر وہ زندہ نہیں، لیکن ان کو ایک اور طرح کی روحانی زندگی اللہ تعالیٰ فوراً شہادت کے بعد عطا فرما دیتا ہے، جسے ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ اس روحانی زندگی کا تعلق اگلے جہان کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان خوف، بھوک، اموال، جان اور مال کے نقصان کے ذریعے سے بھی کرتا ہے، اور پھر فرماتا ہے کہ وہ جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ اور یہ کہ صبر کا دامن کون ہاتھ سے نہیں چھوڑتے؟ وہ جو مصیبت اور تکلیف کے وقت کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں آپ کی ایک بیٹی اور بعض نواسے نواسیوں کے سوا آپ کی تمام جسمانی اولاد وفات پا گئی، لیکن آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ غالباً ایک روایت میں 10 بچوں کا ذکر آتا ہے، جس میں آپ کے 10 بیٹے بیٹیاں بشمول نواسے نواسیاں۔ ایک دفعہ ایک عورت جس کا بچہ وفات پا گیا تھا، وہ اس بچے کی قبر پر رات کے اندھیرے میں نوحہ کر رہی تھی۔ پاس ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے اس عورت کو صبر کرنے کی تلقین فرمائی، تو وہ عورت چونکہ رات کا اندھیرا تھا پہچان نہیں سکی کہ یہ آواز کن کی ہے۔ یہ کہہ اٹھی کہ آپ کا اپنا بچہ مرے تو آپ کو پتہ چلے جو آپ بات کر رہے ہیں کتنی مشکل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کچھ زیادہ کہا نہیں، آپ خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ کوئی اور شخص یہ ماجرا دیکھ رہا تھا، اس نے جا کے اس عورت کو بتایا کہ تمہیں پتہ ہے تم کس سے بات کر رہی تھی؟ جب اس عورت کو احساس ہوا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی تو اس عورت کو بڑی شرمندگی ہوئی۔ وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور معذرت کی۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں جو آپ کی زندگی میں وفات پا چکے ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو وہی ہے جو صدمے کے فرسٹ شاک کے ملنے پر جو صبر دکھایا جاتا ہے اسی کو صبر کہتے ہیں، ورنہ وقت کے ساتھ تو بعد میں صبر ویسے ہی آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کی غرض سے طواف کعبہ کا ذکر قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اس کا صحیح طریق کیا ہے۔ پھر آیت 169 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ چیز کھاؤ جو حلال بھی ہو اور پھر طیب بھی۔ دوسرے مذاہب میں حلال کی شرط تو ہے، لیکن طیب کی شرط اسلام میں ایک زائد شرط ہے۔ طیب کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ ایسی غذا جس کے استعمال سے انسان کو نقصان نہ ہو بلکہ صحت افزا غذا ہو۔ حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجیکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو غالباً شلجم سے الرجی تھی۔ اب گو شلجم اپنی ذات میں ایک حلال چیز ہے، لیکن مولانا صاحب کے لیے طیب نہ ہونے کے باعث اللہ تعالیٰ نے الہاماً بتا کر اس کے استعمال سے آپ کو روک دیا۔ اس کے بعد حرام قرار دیے جانے والے جانوروں کا ذکر آتا ہے۔ فرمایا کہ پہلے سے مرا ہوا جانور حرام ہے، اسی طرح خون کا پینا بھی کھانا بھی حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اور وہ بھی حرام ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور معبود کا نام لیا گیا ہو۔ حالت مجبوری میں جب زندگی اور موت کا سوال ہو اور کھانے کے لیے اور کچھ نہ ہو تو ایسی صورت میں اوپر بیان کی گئی حرام اشیاء کا استعمال اس حد تک جائز ہو جاتا ہے جس حد تک زندگی کو بچانے کے لیے ضروری ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مصیبت میں پیٹ بھر کے سور کھانا شروع کر دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو وہ لوگ برا کام کرتے ہیں جو شریعت کی باتوں کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، ایسے برے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہم کلام نہ ہوگا۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ خدا اب نہیں بولتا، ان کو یہ آیت پڑھنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ کا نہ بولنا اس کی ناراضگی کی علامت ہے، نہ کہ اس کی خوشنودی کی۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے لاکھوں صلحاء و اولیاء سے ہم کلام ہوتا آیا ہے، اور مسیح موعود و امام مہدی علیہ السلام سے بھی ہوا، اور آپ کے خلفاء سے بھی ہم کلام ہوتا ہے، اور جماعت میں پائے جانے والے بہت سے نیک لوگوں کے ساتھ بھی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کثرت سے اس کی مثال ملتی تھی۔ پھر آیت 178 میں متقیوں کی مزید اور صفات بیان کی ہیں، مثلا اللہ کی بات ماننا، یوم آخرت، ملائکہ، کتب سماوی اور انبیاء پر ایمان، اور قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، یعنی وہ جن کو نوکری نہ مل رہی ہو
اور اس وجہ سے حالات خراب ہوں، یا نوکری تو ہو لیکن گزارا نہ ہو پا رہا ہو، مسافروں اور ان کو جو کسی کے آگے اپنا دامن نہیں پھیلاتے، ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یعنی متقی لوگ۔ اسی طرح غلاموں کی آزادی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ قرضے کے بوجھ تلے دبا انسان بھی ایک رنگ کا غلام ہی ہے۔ اور یہ کہ پھر یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہاں اس سوال کا بھی جواب آ گیا کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ چندہ اسلام میں صرف زکوٰۃ ہی کا ہے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ انسان دوسروں کی مدد کے لیے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ بھی اسلام کی نگاہ میں چندہ ہے اور زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ اور پھر یہ کہ وعدہ کر کے اس کو نبھاتے ہیں، مشکلات میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور صدق یعنی سچ کو اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد قصاص کے قانون کا ذکر آتا ہے، یعنی قتل یا دوسرے سنگین جرموں کی سزا بشکل قتل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اے عقل والو، اس قانون میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ آزاد عرب مرد جب کوئی قتل کرتا تو بدلے میں اپنا غلام پیش کر دیتا کہ اس کو میری جگہ قتل کر دو۔ اسلام نے یہ قانون نافذ کیا کہ جو جرم کرے گا سزا بھی اسی کو دی جائے گی۔ آج کل لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ قتل کی سزا نہیں دینی چاہیے، یعنی کیپٹل پنشمنٹ نہیں دینی چاہیے۔ جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ ہمارے امام حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، ان مغربی ممالک کے قوانین مجرم کے حقوق کو ذہن میں رکھ کر بنائے جاتے ہیں، جبکہ اسلامی قانون وکٹم مظلوم کے حقوق کو مد نظر رکھ کے بنائے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی قوانین آج کل کے مغربی قوانین پر فائق ہیں۔ چونکہ جنگ بدر کے پس منظر میں سورہ بقرہ کی ان آیات کا نزول ہو رہا تھا، لہٰذا جیسے جیسے مسائل پیش آتے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل ہوتے چلے گئے۔ اسی ضمن میں مومنوں کو وصیت کرنے کی طرف بھی توجہ دلائی اور فرمایا کہ ایسا کرنا تم پر فرض ہے کہ اپنے لواحقین کو یہ وصیت کر دو کہ شریعت کے مطابق تمہارا ترکہ تقسیم کیا جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 184 آتی ہے، جس سے روزوں کی فرضیت اور مسائل رمضان کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ مسافر اور مریض روزہ نہ رکھے، فدیہ دے اور بعد میں جب صحت ہو اور سفر ختم ہونے کی صورت میں مقیم ہو تو پھر چھٹے ہوئے روزے اگلے رمضان سے پہلے مکمل کر لے۔ اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت مریض کے زمرے میں آتی ہے، اور اسی طرح وہ طلباء بھی جن کے امتحانات وغیرہ چل رہے ہوں۔ بچوں پر روزے فرض نہیں، البتہ 15 سال کی عمر سے کچھ رکھوانے شروع کریں تا مشق ہو جائے۔ 18 سال کی عمر کو پہنچ کر روزے فرض سمجھے جائیں۔ سفر سے مراد اگر سفر کی نیت سے کوئی سامان وغیرہ لے کر نکلے تو مسافر شمار ہوگا۔ البتہ وہ جن کا پیشہ ہی سفر سے متعلق ہے، مثلا ٹرک ڈرائیور، پائلٹ وغیرہ، ان کا سفر نہیں شمار ہوگا بلکہ ان کے کام کا حصہ شمار ہوگا، لہٰذا وہ روزے رکھیں گے۔ پھر فرمایا کہ روزے میں گالم گلوچ، لڑائی جھگڑوں اور ازدواجی تعلقات سے پرہیز لازم ہے۔ البتہ بعد افطار ازدواجی تعلقات کی اسلام میں اجازت ہے۔ آیات 190 تا 198 میں حج اور اس سے متعلقہ امور پیش کیے گئے ہیں۔ آیت 214 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی کے آنے سے پہلے لوگ ایک ہی ملت یعنی ایک ہی طریق پر اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی گمراہی کی حالت پر ہوتے ہیں۔ پھر انبیاء آتے ہیں اور تفرقہ ہو جاتا ہے، کیونکہ نیک لوگ نبی کے ساتھ مل جاتے ہیں اور برے اس سے دور رہتے ہیں۔ اس طرح پر نیک اور بد میں تفریق ہو جاتی ہے، اور پہلے جو سب گمراہی پر اکٹھے تھے اب اکٹھے نہیں رہتے۔ اس میں ان لوگوں کے اعتراض کا بھی جواب آ گیا جو یہ کہتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر مسلمانوں کے فرقوں کو ختم کرنے کے بجائے ایک نیا فرقہ شروع کر دیا۔ وہ تمام فرقے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گمراہی پر اکٹھے تھے، گو الگ الگ فرقے کی حیثیت میں موجود تھے۔ مسیح موعود و امام مہدی علیہ السلام نے آ کر ان میں سے نیک لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور یہ وہ تفرقہ ہے جس پر غیر جماعت اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود علیہ السلام کے فرقے کو ہی جنتی اور ہدایت یافتہ فرقہ یعنی جماعت قرار دیا ہے۔ پھر آیت نمبر 217 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ممکن ہے تمہیں ایک بات پسند ہو،
لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو۔ وہ لوگ جو جماعت احمدیہ سے باہر اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں یا کرنے پر ہنسی خوشی راضی ہو جاتے ہیں یا شادی کی غرض سے کسی کو کنورٹ کرتے ہیں، ان کو بھی یہ آیت کریمہ پڑھنی چاہیے۔ بد نتائج، اس عمل کے بد نتائج کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ آیت 219 آتی ہے، اس میں ایمان کی حالت میں ہجرت کرنے والے جو جہاد بھی کریں ان کے لیے اللہ کی رحمت کی خوشخبری ہے۔ ہم لوگ جو یہاں اپنے ملک سے احمدیت کی وجہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، ہمارا جہاد ان ملکوں میں یہ ہے کہ دنیا کے کیڑے نہ بن جائیں، بلکہ پہلے سے بڑھ کر جماعت کے ساتھ اور خلافت احمدیہ کے ساتھ خود کو چمٹانے والے بنیں۔ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمارے لیے بھی اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی نوید ہے۔ اس کے بعد شراب اور جوئے کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چیزیں شیطان کے کاموں میں سے ہیں، مومنین کے کاموں میں سے نہیں۔ لاٹری وغیرہ بھی اسی ضمن میں آتی ہیں، اسی وجہ سے ان چیزوں کا بزنس بھی حرام ہے، اور ایسے لوگوں سے چندہ وغیرہ بھی جماعت احمدیہ نہیں لیتی۔ اسلام کا اصول ہے کہ جس چیز میں نقصان 51% یعنی میجورٹی یا اس سے زیادہ ہو تو وہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اگر تم مومن ہو تو پھر مومن ہی سے شادی کرو، چاہے غیر مومن تمہیں کتنی ہی پسند کیوں نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری خواہشات تو تمہیں جہنم کی طرف پکارتی ہیں، جبکہ اللہ تمہیں جنت کی طرف پکارتا ہے۔ شادی کو لے کر اتنی توجہ اسی لیے اس بات پر دی جاتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ اگلی نسل کی تربیت اور ان کے ایمان کا بھی تعلق ہوتا ہے۔ اسی لیے مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنی جماعت کو یہی نصیحت فرمائی ہے کہ جماعت کے اندر ہی شادی کی جائے، اور ان میں شادی کی جائے جو ایمان والے تقوی والے لوگ ہوں۔ اس کے بعد خواتین کے مخصوص مسائل بیان ہوئے ہیں، جن میں ایک یہ بات ہے کہ عورتوں کے ایام مخصوصہ میں ان کے پاس ازدواجی تعلقات قائم کرنے نہ جاؤ، کیونکہ وہ تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ اس آیت سے یہ مطلب اخذ کرتے ہیں کہ عورتوں سے نرمی اور ملاطفت کا برتاؤ بھی ان دنوں میں نہیں کرنا، حالانکہ یہ بات بالکل غیر درست ہے، یہ بات بالکل بھی درست نہیں۔ فرمایا کہ جب عورتیں فارغ ہو جائیں اور خود کو پاک اور صاف کر لیں تو پھر ازدواجی تعلقات کی بھی اجازت ہے۔ اس کے بعد توبہ یعنی روحانی پاکیزگی اور طہارت یعنی جسمانی پاکیزگی کا ذکر فرمایا، جس سے پتہ چلا کہ انسان اور جانور میں ایک فرق ہے۔ اس کے بعد طلاق اور اس کے ضمنی تمام امور پر بحث اٹھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے 2 دفعہ ہی ہے۔ بعض لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر یا غصے میں آ کر طلاق دیتے ہیں اور بعد میں پچھتا کر کہتے ہیں ہم نے طلاق واپس لے لی، ہم نے طلاق واپس لے لی، یا یہ کہ طلاق کوئی نہیں ہوئی، طلاق کوئی نہیں ہوئی۔ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان جیسے مردوں نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں عورتوں کو تکلیف دینے کے لیے اسی قسم کی حرکتیں کرنی شروع کر دیں تو حضور نے اس وقت سختی کے ساتھ یہی جواب دیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کے ساتھ یہی جواب دیا کہ بس اب طلاق ہو گئی اور اب واپسی کا راستہ تمہارے لیے بند ہے۔ اس لیے عورتوں کے معاملے میں حسن معاشرت کی تلقین ہے۔ آخر میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ کس طرح پر آپ علیہ السلام نے اور آپ کی چھوٹی سی جماعت نے جالوت اور اس کے بڑے لشکر کو شکست دی۔ اس میں ان لوگوں کے اعتراض کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ احمدی تو بہت تھوڑے ہیں اور دوسرے مسلمان بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود و امام مہدی علیہ السلام کو بھی داؤد کا نام عطا فرمایا، یعنی آپ کا ایک صفاتی نام داؤد بھی ہے، جس میں آپ کی داؤد علیہ السلام کی طرح فتوحات پانے کی طرف اشارہ تھا، اور ساتھ ہی حضرت مسلم موعود یعنی خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف بھی اشارہ تھا کہ جس طرح داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے جانشین ہوئے، ٹھیک اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسیح موعود علیہ السلام کے خلیفہ ہوں گے۔ اس وقت کی دعا جو داؤد علیہ السلام کے لشکر کو سکھائی گئی یہ تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا
वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। आमीन। यही आज की दुआ है और इसको हमें बगौर पढ़ना चाहिए। I will now present the English summary of the second juz or the second part of the Holy Quran. Facts. In the second juz or section of the Holy Quran, Surah Al-Baqarah continues. In this section, a total of 110 verses are present, all of which belong to Surah Al-Baqarah alone. This section is divided into 17 rukus. The name of this para or this section or this juz is called Sayakulu. In the end of the first part, there was mention of the construction of the Holy Kaaba. And at the beginning of this section, Allah Almighty mentioned the change of the Qibla, meaning the change of direction for Muslims' prayer. Before the migration, which is Hijrah, whenever the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam offered prayers, because there was no commandment regarding the Qibla at that time, so the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to face the previous Qibla while praying, which was towards the direction of Bayt al-Maqdis, which is Jerusalem, the Qibla of the people of the book. This way, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stood so that both the Kaaba and Bayt al-Maqdis were right in front of him. But when the permission for migration was granted and he reached Medina, it was no longer possible to face both the Kaaba and Bayt al-Maqdis simultaneously in prayer. Therefore, he sallallahu alaihi wasallam had to pray facing Bayt al-Maqdis, but his constant desire was that the Holy Kaaba should become the Qibla of the Muslims, because the Kaaba was the first house built for the worship of Allah Almighty. But until Allah's command was revealed, he sallallahu alaihi wasallam did not instruct anything, instead waited for divine guidance to come. In this regard, the initial verses of this section state that when the command was revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the people of the book and some other ignorant people began to object, saying that Muslims used to follow the Jewish Qibla and now they have made their own Qibla. Allah Almighty replied to them that the direction of the Kaaba was associated with the mission of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as mentioned in the supplication of Ibrahim alayhi salam, which was mentioned in the previous part. It is narrated that approximately 17 months after the migration, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam prayed facing Bayt al-Maqdis. Then the command to change the Qibla was revealed. A mosque was built at the place where these verses were revealed, which exists since the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and its name is Masjid al-Qiblatain, meaning the mosque of the two Qiblas. After that, in verse 152, Allah Almighty states that among the Arabs, He has raised from among them a prophet for them. And then Islam's distinctive feature is mentioned, that Allah's Prophet teaches you what you did not know before. References to the promised Messiah alayhi salam also come in narrations, that he will uncover secrets of the Sharia which the scholars will be unaware of, and due to this reason, they, the scholars, will oppose him. Such scholars of this day and age should reflect on this verse of the Holy Quran. Since the era of the change of the Qibla was followed by the period of the Battle of Badr, after which the Muslims began to witness martyrdoms, Allah Almighty said, "Behold, you are those who are invited to spend in the cause of Allah, yet among you are some who are miserly. But anyone who is miserly is so at the expense of his own soul. But Allah is free of all wants, and it is you that are needy. If you turn back from the path, He will substitute in your stead another people. Then they would not be like you. Therefore, we, the Ahmadi Muslims, should also learn from this and seek Allah Ta'ala's blessings, His help through patience and prayer in difficult times, and must not shy away from making sacrifices, financial and otherwise." After mentioning the life after martyrdom, it is stated that although the martyrs are not alive physically, Allah immediately grants them another form of spiritual life after their martyrdom,
which we with our physical eyes cannot see. This spiritual life is associated with the next world. After that, Allah says that He tests His servants through fear, hunger, loss of wealth, life and fruits, and then He mentions that for those who do not let go of the cloak of patience, there are glad tidings. And who are those who do not let go of the cloak of patience? They are the ones who in times of calamity and distress say, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Verily to Allah we belong, and to Him we shall return. In the life of the Prophet ﷺ, all his sons, except one daughter and some grandsons, had passed away. But he ﷺ did not let go of the cloak of patience. Once a woman whose child had passed away was mourning at his grave in the darkness of the night. When the Holy Prophet ﷺ told her to be patient, not realizing who he was, she blurted out saying, "What do you know about patience?" Later on she came to learn that it was the Holy Prophet ﷺ himself who had admonished her. She became remorseful and came to apologize in person. At that time, Rasulullah ﷺ said to her that patience is at the first shock. As-sabru inda sadmatil ula. After that, Allah mentions the purpose of performing tawaf around the Kaaba for Hajj and Umrah and what is the correct way to perform it. Then in verse 169, Allah the Almighty says that you should eat what is lawful and good. In other religions, legality is a condition, but in Islam, goodness is an additional condition. The fundamental meaning of goodness is that the food consumed should not cause harm, but should be beneficial for health. Hazrat Maulana Ghulam Rasul Sahib Rajeki, may Allah be pleased with him, a companion of the promised Messiah and Imam Mahdi alayhi salatu wasalam, had an allergy to turnips. Now turnips are lawful, but due to not being good for Maulana Sahib's health, Allah Almighty revealed to him via inspiration through ilham and prevented him from consuming it. After that, there is mention of animals that are prohibited to be consumed. Allah says that an animal already dead is forbidden to eat. Drinking or eating blood is also forbidden. The flesh of swine is forbidden. And whatever is slaughtered in the name of anyone other than Allah is also forbidden. In situations of necessity, when life and death are at stake and there is nothing to eat, the consumption of prohibited items mentioned above, or prohibited types of meat mentioned above, becomes permissible to the extent necessary to save life. This does not mean that in times of adversity, one starts eating pork to one's fill. Then Allah Almighty says, "Behold, they who conceal what Allah has bestowed upon them out of His bounty are but trying to keep the fire of hell warm, and they will be covered with flames. People who conceal the teachings of the Sharia from others commit evil deeds. Allah will not speak to such evil people on the Day of Judgment. Allah has spoken to this ummah through hundreds and thousands of righteous individuals and saints, and also through the promised Messiah Imam Mahdi alayhi salam. And He speaks to the caliphs of the Ahmadiyya Muslim Jamaat and many other righteous people in this community. There are numerous examples of this in the companions of the promised Messiah alayhi salatu wasalam as well. Then further attributes of the righteous believers are mentioned in verse 178 of Surah Al-Baqarah, such as believing in Allah's words, the Day of Judgment, the angels, the heavenly books and the prophets, and maintaining close relationships with relatives, orphans, the needy, the travelers, and those who do not have means to spend. These people spend their wealth to free slaves as well. Even an indebted person is a kind of slave who is under the burden of debt. Similarly, some more qualities of these righteous believers include that they do not let go of patience and those who accept truth as truth. After that, mention is made of the law of retaliation known as qisas. That is, the punishment for murder or other serious crimes is given
in the form of capital punishment. Allah says, "Look, O people of understanding, this law is life for you." When a free Arab man used to commit a murder, he used to present his slave as a substitute to be killed in his place. Islam introduced the law that whoever commits a crime, the punishment will also be given to him. Nowadays, people have started saying that the punishment for murder should not be given. Khalifatul Masih Rabi Rahimahullah said that the laws of these Western countries are made keeping in mind the rights of the criminals, whereas Islamic law is made keeping in mind the rights of the victims. That is why Islamic laws are superior to today's Western laws. Since the background of the Battle of Badr was present at the time of the revelation of the verses of Surah Al-Baqarah, as issues arose, commands from Allah continued to be revealed. In this context, attention was also drawn to the will of the believers, and it was commanded that it is obligatory for them to make a will to distribute their estate according to the Sharia. After that, verses 190 to 198 mention Hajj, the annual pilgrimage, and Umrah related matters. In verse 214, Allah says that before the coming of the Prophet, people were all one nation, meaning they were all together on one path. That is, they were in a state of misguidance. Then the prophets come, and division occurs because good people join the Prophet and the bad ones and stay away from the evil, whereas the bad people remain away from the Prophet. In this way, division occurs between good and bad, and those who were previously all together in misguidance are no longer together. This also answers the objections of those who say that the promised Messiah and Imam Mahdi, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian alayhi salatu wasalam, instead of eliminating the divisions among Muslims, started a new sect. They were all on the path of misguidance according to the saying of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but they were in the form of different sects. Promised Messiah alayhi salam brought righteous people into his sect, and this is the sect that others object to, even though the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam has declared the sect of the promised Messiah to be heavenly and guided. Verse 217 states that although you may like something, it may not be good for you. This verse is also an admonition, a moment of reflection for those who conduct marriages outside the community, or willingly allow such marriages for their children, or attempt to convert someone for marriage purposes. They should reflect on this verse and consider the possible negative consequences of their actions. Verse 219 brings glad tidings of Allah's mercy for those who migrate for the sake of faith and also engage in jihad. Similarly, those who migrated due to Ahmadiyyat are encouraged to strive not to become a source of degradation in those countries, but to become exemplary individuals within the Jamaat and uphold the values of the Ahmadiyya Caliphate. By doing so, they will also receive Allah's mercy as per the verse. Following that, the prohibition of alcohol and gambling is emphasized. Allah states that these are deeds of Satan, not of the believers. Therefore, engaging in businesses related to these activities is deemed forbidden, and the Jamaat does not accept chanda or financial donations from such individuals. According to Islamic principles, anything that causes more than 51% harm is considered forbidden or unlawful. Then in verse 222, Allah advises believers to marry among themselves even if they find non-believers appealing. Allah reminds them that their desires may lead them to hell, while Allah calls them towards paradise. Attention is given to marriage because it not only affects individuals but also the upbringing and faith of the next generation. This is why even the promised Messiah ﷺ has advised his community to marry within and among those who are believers and righteous. After this, specific issues related to women are mentioned. It is advised not to engage in marital relations during specific times of women's cycles, as they may be in discomfort.
Some mistakenly think that tenderness and affectionate behavior should be avoided during these times, which is incorrect. It is clarified that once women are relieved of their discomfort and have purified themselves, marital relations are permissible. Then the mention of repentance is made, which signifies spiritual purity alongside physical cleanliness, differentiating between humans and animals. Subsequently, divorce and its related matters are addressed. Allah mentions that the option of reconciliation after divorce is only available twice. Some men divorce in anger or over trivial matters and then regret it afterwards, claiming they revoked the divorce. It should be remembered that such actions resemble the harsh treatment of women during the time of Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu, to which Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu responded by closing the door to reconciliation after divorce for such people. Hence, kindness towards women is emphasized in matters of divorce. Finally, the mention of Hazrat Dawood alayhi salam and how Allah granted him and his small Jamaat victory over Goliath and his large army is made. Some object, saying that Ahmadi Muslims are few while other Muslims are many. They forget that even if the number of true believers is small, they would ultimately still be victorious, like was in the case of Dawud alayhi salam and his small Jamaat. Allah has also granted the title of Dawud to the promised Messiah alayhi salam, indicating towards the victories he would achieve, and also hinting towards the succession of Hazrat al-Muslih al-Ma'ud radiyallahu ta'ala anhu after promised Messiah alayhi salam, similar to the succession of Hazrat Sulaiman alayhi salam after Dawud alayhi salam. The supplication taught to the army of Dawud alayhi salam was, Rabbana afrigh alayna sabran wa sabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Ameen. Our Lord, pour upon us patience and plant firmly our feet and give us victory over the disbelieving people. This is the prayer for today from the second part of the Holy Quran. It is relevant today and should be recited diligently. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alameen. Muhammadur Rasulullah.